پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ اسے جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ پاکستانی سیاست کی مشہور ترین ہستی اور پٹواریوں کی عظیم ترین ہستی۔ پٹواری تو خیر اسے اپنا تا حیات لیڈر مانتے ہیں، سپریم لیڈر مانتے ہیں۔ پاکستان کا 3 مرتبہ یہ شخص وزیر اعظم منتخب ہوا ہے، اور اب چوتھی بار یہ وزیر اعظم بننے کے جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ نام ہے اس کا نواز شریف۔ پیارے پاکستانیوں، ایک تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اسی کے چھوٹے بھائی کے بارے میں بات کریں گے جو اس وقت پاکستان پر زور زبردستی مسلط ہوا ہے۔ پہلے تو یہ تصویر آپ دیکھیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے جی، پکچر ہے 1980 کی، 1980 کی۔ یہ 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کی شادی پر مووی بنانے کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور 1980 میں جنرل ضیاء کے بیٹے کی شادی پر مووی بنانے کے جو ہے وہ فرائض انجام دینے والا یہ بندہ جو ہے وہ آج عمران خان کو اور عمران خان اور عوام کو جمہوریت کا جو ہے وہ درس دے رہا ہے۔ اس بندے کو جو ہے وہ وقت سے عادت پڑی ہوئی ہے 1980 سے یہ فلمیں بنانے کی لوگوں کی، تبھی جو ہے یہ لوگ آج آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو دھمکاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ فلمیں بنائی ہوئی ہیں۔ پہلے یہ خود یہ کام کرتے تھے اس طرح کے، آج کل یہ کروا لیتے ہیں، اپنے پاس موویز رکھ لیتے ہیں، پھر جب ان پہ برا ٹائم آتا ہے تو پھر یہ دھمکاتے ہیں جی ہمارے پاس تم لوگوں کی فلمیں ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ 1980 سے جو ہے وہ کام پکڑا ہوا۔ اندازہ کریں، انہی کا وہ ہے مبشر لقمان، وہ کہتا جی 1980 میں جو ہے یہ بطور کلی ریلوے میں جو ہے وہ بھرتی ہوا تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے جی یہ جنرل ضیاء کی جو ہے وہ بیٹے کی شادی پہ فلمیں بھی بناتا رہا اس طرح سے جو ہے وہ کیمرہ اٹھا کے۔ یہ اس بندے کی اوقات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں پیارے پاکستانیوں، یہ آلریڈی جو ہے یہ بندہ 3 بار وزیر اعظم بن چکا ہے۔ جو ایک کلی بننے کے قابل نہیں تھا، وہ ملک کا جو ہے ہم نے وزیر اعلیٰ بھی بنایا، پنجاب کا یہ رہا، پھر جو ہے اس کو فائنانس منسٹر، وزارت خزانہ بھی جو ہے وہ اس کو دی گئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، پھر 3 بار اس کو وزیر اعظم بھی بنایا گیا، اب یہ چوتھی بار بھی بننا چاہتا ہے۔ اور اوقات اس بندے کی یہ ہے کہ اس نے 850 میں سے 850 میں سے 340 نمبر لیے تھے گریجویشن میں، بی اے میں۔ پتہ نہیں یار یہ کس طرح سے ہو گیا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا لو انٹلیکچوئل، میں اب اس کو کیا بولوں، جس بندے کو میرٹ کا مطلب نہیں پتا اس کا کیا انٹلیکچوئل لیول ہوگا۔ تو بہرحال رونا آتا ہے جی اپنی قسمت پہ کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا، اور اس طرح کے تحفے جو ہے وہ ہمارے اوپر 3 بار مسلط ہوئے، اور اب باہر بیٹھ کے بھائی صاحب یہ وہاں سے ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، اور ان کے لوگ جو ایم این ایز ہیں نون لیگ کے، وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کے استقبال کے لیے جو ہے وہ ریڈ کارپٹ بچھایا جائے، پھول کی جو ہے وہ پتیوں سے نواز شریف کا جو ہے وہ استقبال ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے نواز شریف کو سزا دی ہے وہ نواز شریف سے معافیاں مانگیں۔ مطلب یہ کون سی کوئی ہے، کوئی ولی ہے، مطلب ہے کیا بلا یہ۔ تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ انہی کے بھائی کا ایک ڈرامہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک نیا لطیفہ سنایا جی شہباز شریف نے، جو پاکستان کا موجودہ زور زبردستی کا وزیر اعظم ہے۔ ویسے تو وہ صرف پٹواریوں اور پی ڈی ایم کا وزیر اعظم ہے، لیکن زور زبردستی چڑھا ہوا سیٹ پہ، اترنے کا نام نہیں لے رہا، ہر روز آتا اور آ کے لطیفے سنا کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو شہباز شریف ہے عوام کو جو ہے وہ ایک نئے کام پہ لگانے پہ جو ہے نا لگا ہوا ہے، ایک نیا جو ہے وہ اس نے آپ کہہ لیں آئیڈیا عوام کے سامنے رکھا ہے ترقی کرنے کا۔ شہباز شریف نے جو ہے وہ کیا کہا ہے، یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، پھر آگے جو ہے وہ مزید بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر آج ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو قرضے لے کر ان قرضوں کا بہت پروڈکٹیو استعمال کرتی ہیں، فائدہ حاصل کرتی ہیں، منافع کماتی ہیں، اور پھر قرضوں کو اتارتی ہیں، اور بے پناہ وہ اپنے اندر ریزروز اور کیش جنریٹ کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کب تک قرضے لینے ہیں، آپ یہ قرضے لے کر آپ ان کو استعمال کریں، آپ اپنا ریسورس۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا، وہ کہہ رہا جی پاکستان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بوجھ ہے، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو قرضہ لیتی ہیں، جو قوم قرضہ نہیں لیتی وہ ترقی نہیں کر سکتی بقول شہباز شریف کے۔ تو آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو آپ قرضہ لے لیں،
اور آپ جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ کریں گے. اور ماشاءاللہ یہ ابھی تک قرضے لے رہے ہیں. کچھ ملک تھے جنہوں نے قرضے لی آئی ایم ایف سے 1 بار یا 2 بار, اس کے بعد وہ کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. یہ ماشاءاللہ 20 سے زائد بار جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں, اور جو آئی ایم ایف ان کو کہتا ہے یہ وہ آرام سے کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں عوام کی جو ہے ان لوگوں نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اس سے پہلے اتنی بے روزگاری اور اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنی جو ہے وہ اس وقت ہوئی پڑی ہے. انہی حرکتوں کی وجہ سے, انہی آئیڈیاز کی وجہ سے یہ جو اب کہہ رہا جی قرضے لے لو اور آپ جو ہے وہ ترقی کر لو گے. اب کسی کے پاس اگر اچھا آئیڈیا ہے نا پیارے پاکستانیوں, وہ تو بندہ اس کو پتا ہے کہ جی میں اس آئیڈیا پہ کام کروں گا, قرضہ لے کے انویسٹ کرتا ہوں, ترقی میں کر جاؤں گا. وہ سنسیئر ہوتا اپنے کام کے ساتھ. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اب یہ کہہ رہا جی پروڈکٹیو طریقے سے جو ہے اس قرضے کو اگر استعمال کیا جائے تو جو ہے بندہ منافع کمائے اور قرضہ واپس کر دے. آپ لوگوں نے کون سا ایسا جو ہے وہ پروڈکٹیو کام کیا؟ آپ 3-4 بار وزیر اعلیٰ رہا ہو, آپ کے بھائی 3 بار وزیر اعظم رہا ہے, قرضے آپ لوگوں نے تن کے لیے میں. تو آپ نے ایسے کون سے پروڈکٹیو کام کیے ہیں جو بار بار جو ہے آپ کو جو ہے وہ قرضے لینے پڑ جاتے ہیں؟ بندہ اس سے یہ پوچھے نا, قرضے تو آپ پچھلے 30-40 سال سے لیتے ہوئے آ رہے ہو اور ابھی بھی مانگ تانگ رہے ہو, اور آ کے عوام کا حصہ بھی نکلواتے ہو. جی میں جاتا ہوں, ان کو لگتا ہے میں مانگنے آیا ہوں, لیکن پھر میں ان کو کہتا ہوں میں مانگنے نہیں آیا, دیکھیں مجبوری ہے, ہماری مدد کریں. مانگنے والی حرکتیں تو آپ کی بھی ہیں, اور پچھلے 3 سال سے آپ جب وہ قرضے مانگتے ہوئے آ رہے ہو. اب یہ کہہ رہا ہے جی پروڈکٹیو طریقے سے بندہ اگر انویسٹمنٹ کرے تو بندہ قرضہ واپس کر سکتا ہے. اب وہ ان کا پروڈکٹیو آئیڈیا کون سا ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا قرضہ لے کے؟ آپ بتائیں. یہ کیا کرتے ہیں, حکومت میں آتے ہیں, آ کے سڑک تو نے بنا دیا, پل بنا دیا, وہ پل کیا پروڈکٹیو آپ کہہ لیں کہ انویسٹمنٹ ہے؟ وہ پل پیسے واپس دے گا؟ یہ جو ان لوگوں نے میٹرو شیٹرو ادھر بنائی ہے, اب وہ میٹرو چلو ٹھیک ہے, بندہ کہتا ہے ایک اچھی چیز ہے, اس پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, قرضہ لے کے عوام اس میں سفر کرے گی, پیسے دے گی, تو پروڈکٹیو چیز. لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی کیا کھاتا ڈالا ہوا ہے, عوام کو سبسڈی دی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ سارا پیسہ آپ عوام سے نکالو, حکومت اس میں بھی پیسہ دیتی ہے, 50% 30% کی سبسڈی ہوتی ہے. تو وہ کوئی ایسٹ نہیں بنتا, وہ ایک لائبلٹی بن جاتی ہے. آپ بیسیکلی اس سے پیسے نکال نہیں رہے ہو, بلکہ آپ اس میں جو ہے وہ پیسے ڈال رہے ہو. تو یہ کس طرح کا جو ہے وہ آپ کا پروڈکٹیو آئیڈیا. پھر یہ اورنج لائن ٹرین آپ کو پتہ انہوں نے بنوائی وہ 200 ارب روپیہ چائنا سے لے کے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سارا پیسہ جو عوام اس پہ سفر کرتی ہے وہ دے, انہوں نے اس کے اوپر بھی سبسڈی دی ہوئی ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو بڑا پروڈکٹیو کھیل رہا ہے اور اکانومسٹ بنا پڑا اس وقت ہے اور عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے. یہ لوگ کرتے کیا ہیں, قرضہ لیتے ہیں. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ کسی سے قرضہ لیں اور دکان لے لیں, دکان میں آپ سامان ڈالیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیں اور دکان لے لیں, اس میں سامان ڈالیں, اور پھر ایسا کریں کہ 20% آپ سامان بیچیں, باقی 80% جو ہے وہ خود ہی گھر میں کھا جائیں. اب اس میں کوئی پروفٹ تو ہونا نہیں ہے. اور پھر وہ جو قرضہ آپ پہ چڑھا ہوا ہوگا وہ قرضہ اتارنے کے لیے آپ کسی اور سے جا کے 1 لاکھ روپیہ لے لیں, اس میں 50,000 آپ واپس کریں قرضے کا, 50,000 کا آپ سامان ڈال لیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, 10-20% پھر بیچیں اور باقی جو سامان ہے وہ پھر کھا جائیں. پھر کیا کام کرنا ہے, جو آپ نے نیا 1 لاکھ روپیہ لیا قرضہ, اس کو اتارنے کے لیے کسی تیسرے کے پاس پہنچ جائیں, اس سے جا کے قرضہ لیں, پھر تھوڑے تھوڑے جو پچھلے قرضے رہتے ہیں ان کی قسطیں دیں, تھوڑا سا سامان ڈالیں, اس کے بعد پھر آپ دکان آدھی کھا جائیں آدھی بیچ دیں, پھر اس کے بعد جا کے قرضہ. ان لوگوں نے کام یہ ڈالا ہوا ہے, یہ قرضہ لیتے ہیں, تھوڑی سی جو ہے وہ کہہ لیں کہ قوم پہ لگاتے ہیں 20-30%, باقی جا کے جو ہے نا یہ اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں. وہ قرضہ تو چڑھ چکا ہوتا ہے, اس کو اتارنے کے لیے پھر کسی اور کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے قرضہ لیا, تھوڑا سا جیب میں ڈالا, تھوڑا سا عوام کو دیا اور کچھ کی جو ہے وہ قسط دے دی, پھر جا کے چوتھا بندہ پکڑ لیا. اس طرح کر کے ان لوگوں نے جگہ جگہ سے پیسے مانگے ہوئے ہیں, اور جہاں سے بھی قرضہ آتا ہے آدھا ان کی جیب میں ہوتا ہے, آدھا عوام پہ ہوتا ہے, اور آدھا جو ہے یہ وہ قسط کی مد میں دے دیتے ہیں جہاں سے ان لوگوں نے پہلے قرضے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اور یہاں پہ یہ فرما رہا جی قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو قرضہ لیتی ہیں. انہیں نواں سبق پڑھا رہے ہیں عوام نے. قرضے ابھی جو ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں وہ آج ہی بینکوں میں جانا شروع کر دیں, لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیں اور قرضے جو ہے نا وہ لینا شروع کر دیں, اور ان کو جو ہے نا فالو کریں, ان کے نقش قدم پہ چلیں ہیں. قرضہ لے کے جو ہے وہ کھا پی جائیں, اور اس کے بعد جو ہے نا قرضہ اتارنے کے لیے کسی اور کے پاس جائیں, اس سے قرضہ لیں, اس سے لے کے قرضہ واپس کریں, اور دوسرے کا اتارنے کے لیے تیسرے سے جا کے قرضہ لیں, اور بندہ اتنا پھنس جائے کہ اس سے نکل ہی نہ سکے. یہ حال اس وقت اس ملک کا ہوا پڑا ہے. ایک جگہ سے قرضہ لیا, کھا لیا, اس کا اتارنے کے لیے دوسرے سے لیا, دوسرے کا اتارنے کے لیے تیسرے سے لیا. وہ کرتے کرتے ان لوگوں نے کوئی ملک نہیں چھوڑا ہوا.
सऊदीया से इतनी बार इन लोगों ने कर्जा लिया हुआ है, यूएई से इन लोगों ने लिया हुआ है, चाइना से इन लोगों ने लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से इन्होंने लिया हुआ है, इस्लामिक बैंक से इन्होंने लिया हुआ है, आईएमएफ से इन्होंने लिया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, कोई एक चीज़ इन लोगों ने नहीं छोड़ी हुई, और कोई एक ऐसा इदारा नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है, पाकिस्तान का ऐसा एसेट नहीं है जो इन लोगों ने गिरवी ना रखाया हो, सिर्फ इन्हीं कर्जों के चक्रों में। और अब 3 बार इसका भाई वजीर आजम रहा, 3-4 बार ये वजीर आला रहा, 30-35 साल हुकूमत करने के बाद ये साहब अभी अवाम को बता रहे हैं कि आप कर्जा ले लें, और कौमें वही तरक्की करती हैं जो कर्जा लेती हैं। और प्रोडक्टिव भी बात कर रहा है, प्रोडक्ट मतलब यार तुम लोगों के थे आइडिया इस तरह से प्रोडक्टिव, जो हरकतें तुम लोगों ने की हैं। तो बहरहाल ये इसका नया लतीफ़ा था। अब ये जो है ना आवाम को जो है ये नहीं जो है ना वो चक्रों में डाल रही है बंदा। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।